اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی پی ایس کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم نے پڑھنا ہے جی، ہماری کلاس ہے کلاس 9th، اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 25، لیکچر نمبر 10، آیت نمبر 23 تا 26، ترجمہ اور مفہوم۔ سبجیکٹ اسلامیات، کلاس 9th، لیکچر نمبر 10، آیت نمبر 23 تا 26، ترجمہ اور مفہوم آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، حکم مانو، للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول وللرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں۔ ٹھیک ہے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں۔ اذا، جب بھی، دعاکم، وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس کام کے لیے جو یحیی، حیا سے تمہیں زندگی عطا کریں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس کام کے لیے جو تمہیں زندگی بخشے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، اور جان رکھو کہ خدا تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں حکم دے کسی کام کے لیے تو ہمیں فوراً دوڑ کر جانا چاہیے۔ مثلا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جب آواز آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کے لیے فوراً دوڑ کر جانا چاہیے، کیونکہ وہ نماز ہی ہمیں زندگی بخشتی ہے۔ اور اگلے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں بستا ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ کہنے والی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہی ایسا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں بستا ہے تو اس کا مطلب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک انسان نیک کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ انسان ایک قدم میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں 2 قدم اس کی طرف چل کر جاتا ہوں۔ انسان میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ اور اسی طرح انسان اگر میرا شکر کرتا ہے یا میری بات کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے تو میں بھی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً، اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، جو کہ نہیں پہنچے گا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، صرف ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں، مِنْكُمْ، تم میں سے۔ وَاتَّقُوا، اتقا سے ہے یا متقی جیسے ہوتا ہے، اور ڈرو، فتنةً، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین، جو نہیں، لا کا مطلب جو نہیں، تصیبن پہنچے گا، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر۔ وَاعْلَمُوا، خاصتاً، خاص طور پر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ کو دوبارہ دیکھیں۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً، اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ، جو خاص طور پر انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ ایک فتنہ، اس فتنے سے ڈرو جو کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کہ تم میں سے گنہگار ہیں، ظالم ہیں، ظلم کرتی ہیں۔
اب یہاں پہ ظلم کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی وبا کو, ایسے فتنے کو بیان کر دیا ہے جو کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہوگا, اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تم میں سے ظالم ہے, ظلم کرتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا, سب سے پہلے دیکھیں قرآن پاک کا ایک اصول ہے, اور اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کا ایک اصول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو, نعمت کو بیان کرنا ہوتا تو نعمت کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ آگے جنت ملنے والی ہے. اور اگر کوئی برا کام آ جائے, کسی کام سے اجتناب کروانا ہو اللہ تعالیٰ نے, یا کسی کام سے بچانا مقصود ہو, تو پھر پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں ورنہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور یہاں پہ بھی یہ فرمایا, اور تم یہ جان بھی رکھو کہ اگر تم ایسا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا ہے. سمجھ آ گئی اس آیت مبارکہ کی. اور آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, اذ انتم قلیل, جب تم تھے مستضعفون, کمزور. ٹھیک ہے, یا یوں سمجھ لیں جیسے میں نے آپ کو جب ہم نے اس کے مفاہیم پڑھے تھے, جب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھے تھے, اس کا مطلب ہے مغلوب یا کمزور. ٹھیک ہے, بے زور. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, اذ انتم, جب تم تھے قلیل, تھوڑے تعداد میں, مستضعفون, کمزور, فی الارض, زمین میں, تخافون, تم ڈرتے بھی تھے, ان یتخطفکم الناس, کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں, مطلب لوگ تمہیں ہلاک نہ کر دیں, تم پر حملہ نہ کر دیں. فآواکم, پس اس نے تم کو جگہ دی, وأیدکم, اور تمہاری مدد کی, وأیدکم, اور تمہاری تائید کی, بنصرہ, اپنی مدد کے ساتھ, ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں کھانے کو پاکیزہ رزق دیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے, اس آیت مبارکہ کو دوبارہ دیکھیں ذرا. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, پہلے ترجمہ دیکھیں. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض, جب تم تھوڑے تھے تعداد میں زمین میں, تخافون, تم ڈرتے تھے, ان یتخطفکم الناس, کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں, کہ لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں. فآواکم, پس اللہ نے تم کو جگہ دی, وأیدکم بنصرہ, اور اپنی مدد کے ساتھ تم کو قوت دی, ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون, اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اب ہم آیات کے مفاہیم کو ذرا سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سمجھ آ جائے. سب سے پہلی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ٹھیک ہے, اس آیت مبارکہ کو سمجھیں. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشے. اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کی طرف سے دین پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے. جب اللہ کا حکم آ جائے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے یا اس کے کوئی فرامین آ جائیں تو ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں میرا فائدہ ہے یا اس میں میرا نقصان ہو رہا ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سا کام یا کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی نہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے, ایک جاوداں بخشتی ہے, ہمیں زندگی عطا کرتی ہے, ہمارے لیے روح افزا, یوں سمجھ لیں کہ ایک خوش کن جو ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. جو لوگ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں, ان کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی عطا کی جاتی ہے, مطلب کہ جنت. اور جو لوگ سنت کی پیروی نہیں کرتے, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامین فرامین پر عمل نہیں کرتے, ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دل میں زندہ کی اطاعت میں دل زندہ ہوتا ہے اور اس کی نافرمانی سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا دل تر و تازہ ہے, اور اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تو آپ کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے, اور جب دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو یہاں پر یہی اللہ نے فرمایا کہ دلوں سے زنگ کو اتارنے کے لیے, زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے. بس مومن کی شان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کا حکم دیں فوراً لبیک کہیں, فوراً اس پر عمل کریں, اور جس وقت جس کام کے لیے بلائیں اپنے سب کاموں کو چھوڑ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی جب صدا آتی ہے تو سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف چلے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ,
ایمان والو جب بھی تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور تجارتوں کو لین دین کو چھوڑ دو. اب جب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ سارے کام چھوڑ دو اور اللہ کی طرف بڑھو تو ہمیں وہ کام ضرور کرنا چاہیے. دوسری آیت مبارکہ اسی میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ آدمی جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی جان لو کہ تم سب قیامت کے دن اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے, اللہ تعالیٰ کے حضور دربار میں پیش کیے جاؤ گے. اس آیت کے حصے میں اللہ نے یہ فرما دی ہے کہ حکم بجا لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, تھوڑی بہتی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر تھوڑی بہتی بھی دیر ہو جائے تو آپ کے اعمال میں آپ کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اب دیکھیں نا, نماز ہے, اگر آپ اس کو وقت پر ادا کریں گے تو وہ ادا ہو جائے گی, لیکن اگر آپ اس کو وقت پر ادا نہیں کریں گے تو وہ قضا ہو جائے گی. ثواب تو آپ کو مل جانا ہے ادا اور قضا کا, لیکن جو آپ وقت پر ادا کرتی ہیں, نماز با جماعت پڑھتے ہیں, اس کا ثواب قضا جماعت سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے. جیسے آپ اس کو یوں بھی سمجھیں کہ اگر آپ نے رمضان مبارک میں روزہ رکھا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, اور اگر آپ نے کوئی روزہ چھوڑ دیا اور آپ اس کو بعد میں اس کی تلافی کرتے ہیں, اس کو روزے کو رکھتے ہیں, تو آپ کو اس جو رمضان مبارک میں آپ نے روزہ رکھا تھا اس روزے کے برابر ثواب نہیں ملے گا. ثواب ضرور ملے گا, لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کے ثواب کے برابر آپ کو ثواب ہرگز نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. آدمی کا قبضہ دیکھیں, دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ جدھر چاہے پھیر دے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی کو اپنی رحمت سے محروم بھی کر سکتا ہے اور کسی پر اپنی رحمت بھی کر سکتا ہے. جب آدمی اپنے نبی اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور جزا کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود جب اللہ کی طرف نہیں آ رہا تو پھر اللہ بھی قرآن پاک میں آپ تھوڑا سا آگے جا کر سورہ مبارکہ میں, اسی سورہ میں, سورہ انفال میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین و آسمان کے سارے انسان نافرمان ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ ان سب کو ختم کر کے اور مخلوق لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما برداری کریں گی, اللہ کا حکم مانیں گی. اس لیے ہمیں اپنی حالت کو خود تبدیل کرنا ہے, ہمیں اپنے احکامات کو, اپنے اعمال کو, اللہ کے جب احکامات آ جائیں تو اپنے اعمال کو خود درست کرنا ہے. اسی طرح اگر بندہ حق پرستی چھوڑ کر بتوں کو پوجا کرنے میں لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے, تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. سورہ بقرہ میں پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر, کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے. اب آپ ان کے دل پر کسی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا, ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں, ان کی آنکھیں یوں سمجھنے کے نابینا ہو چکی ہیں, اندھے ہو چکے ہیں. اب وہ نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ان کو آپ ہدایت کے طریقے پر لے کر بھی آئیں تو بھی ان پر کوئی بھی بات اثر نہیں کرے گی, اور یہ بہت ہی بری بات ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, تم قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ دلوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روشن کریں, دلوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوڑیں, اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, فرامین کو لے کر آئیں تاکہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے, جیسا کہ اللہ انسان اور آدمی کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حال ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں حکم دیتے ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اسی کی طرف جانا چاہیے. اگر ہم دیر کریں گے, سستی کریں گے تو ہمارے لیے یہی برا ہونے والا ہے. اور قیامت کے دن ہم سب جب جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں ہمارے حساب کتاب ہوگا, اور پھر بدلے میں جو بھی اچھے اعمال ہوں گے تو جنت ملے گی, اور برے ہوں گے تو پھر جہنم ملے گی. اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے, آمین. اگلی آیت مبارکہ دیکھیں واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں, اور جان رکھو کہ خدا سخت ترین عذاب دینے والا ہے. اس آیت میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے اور نافرمانی کو ترک نہ کیا تو ایسا عذاب نازل ہوگا جس کا شکار ہر خاص و عام پر ہوگا.
جو ظالم ہے وہ بھی اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے گا، اور جو نیک ہے وہ بھی، کیونکہ اس نے ظالم لوگوں کو ڈرایا نہیں، اس نے ظالم لوگوں کو آگاہ نہیں کیا، اس نے خاموشی اختیار کی، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ یوم السبت، ہفتے کے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن وہ بڑے جگاڑو بندے تھے، وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا لگا کر شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، آپ ایک کام کرو کہ جو بڑی نہر ہے اس میں سے آپ چھوٹا نالا نکال لو اور اس میں سے جو مچھلی آئیں گی آپ اس کو پکڑ لینا۔ آپ کو چونکہ منع کیا گیا بڑی نہر سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے اور ہفتے کے دن کرنے کے لیے، تو آپ ایسا کام نہ کرو۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، یوم السبت ہفتے کے دن انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی تھی، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا تھا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیا تھا جو کہ بالکل گناہگار نہیں تھے، بے گناہ تھے۔ اب یہ بات آپ سوچیں گے کہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت اس قوم میں مختلف طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہ ظالم تھے، وہ تو عذاب میں ڈوب گئے، اور ایک وہ لوگ تھے جو کہ ظالم تو نہیں تھے، ظلم تو نہیں کرتے تھے، لیکن ظلم ہوتا ہوا دیکھتے تھے، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو کہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتے بھی تھے لیکن کچھ بولتے نہیں تھے، بالکل خاموش گنگے بہرے ہوتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جگہ پر اگر تم ظلم ہوتا ہوا، برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے روکو، زبان سے، ہاتھ سے روکو، اور اگر تم روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ اچھا کام نہیں ہو رہا۔ تو ان لوگوں پر جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں روکتے نہیں تھے، بالکل خاموش تھے، اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں جب تمہارے سامنے یہ کام ہو رہا تھا تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا، روکا کیوں نہیں؟ روکنا چاہیے، اس کام کو برا سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے گا۔ جو کہ لوگ ڈراتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ اس طرح سے غلط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، برائی کو جہاں پر بھی آپ ہوتے ہوئے دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔ ظالم کو عذاب اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے دیا جائے گا، اور جو غیر ظالم ہے اس کو عذاب دینے کی وجہ ظالم کے ظلم میں ساتھ دینا یا ظلم پر خاموش رہ کر اس کی ظلم کی حمایت کرنا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ برائی کی نہ تو حمایت کرے نہ اس پر خاموش کرے، کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیں، خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہاتھ سے روکیں، زبان سے برا کہیں، یا اگر آپ میں یہ دونوں نہیں ہے تو کم از کم دل میں ضرور برا جانیں۔ اگر اہل ایمان یہ انداز اپنا لیں تو معاشرے سے ظلم اور ظالم آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو ظالم بھی پکڑے جائیں گے اور جو ظلم نہیں کرتے وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی۔ ہم نے مکمل 2 اسباق میں 2 لیکچرز میں 6 آیات کو پڑھا ہے۔ آپ ان آیات کے مفاہیم کو، ترجمے کو اچھے سے پڑھیے گا، یاد کیجیے گا، اور آپ ترجمہ اپنی نوٹ بک پر لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے ترجمہ یاد کرنے میں۔ باقی آپ کا کام یہی ہے کہ آپ ترجمے کو یاد کریں، اس کو اچھے سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ اور ایک کام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو بھی اسکول میں طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں ان لوگوں سے ایک درخواست کرنی تھی، ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی کہ ابھی 2 دن پہلے میری مما کا آپریٹ ہوا ہے، تو آپ سب جو ہے وہ میری مما کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دے۔ سب جو ہے وہ ضرور دعا کیجیے گا، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری مما کو جلد صحت یاب عطا کر دے، آمین۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سبق کو اچھے سے پڑھیے گا، اور ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہیں، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ہوتا ہے، ثواب کی نیت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ آپ کو سبق بھی یاد ہو جائے گا اور آپ کو یہ بھی۔ اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں اسلامیات کا مطالعہ کیا کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے صرف جو آپ کو الفاظ بتائے ہیں، جو اللہ نے آپ سے کلام کیا، خطاب کیا، آپ اس کے چھپے ہوئے راز سے تو واقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک میں کون سے راز چھپے ہیں۔ کائنات کے سارے رازوں سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا ہے، اور وہ آپ کو تب پتہ چلیں گے جب آپ قرآن کے سمندر میں گہرا غوطہ لگائیں گے، تب جا کر آپ پر علم کے موتی اشکبار ہوں گے اور آپ پر جو ہے وہ حقیقت کے موتی واضح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر چلائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبق کو دوبارہ دیکھیے گا، اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔